السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے بعض ساتھی ہمارے بیانات کے کلپ سے وہ بناتے ہیں جس میں ایک شخص یہ سیفی ہے حجاز، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کسی کی تائید کی وجہ سے ذکر نہیں کرتا، قرآن و سنت کی روشنی اور دلائل کی وجہ سے ذکر کرتا۔ ذکر بالجہر ہم قرآن و سنت کے دلائل پہ روشنی میں جو دلائل ہم نے اخذ کیے یا جن بزرگ اس پہ چل رہے اس کی وجہ سے کرتے، کسی تائید کی وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ نام لے لو یا ان کی تصاویر ہمارے اس کے ساتھ لگا لو، تو یہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم ذکر بالجہر میں جو گردن ہلاتے یا کچھ ہلاتے اس کا ہم سے پوچھو، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ مثلا آپ لوگوں کے بڑے بزرگ کے خلاف جتنی بھی کتابیں چھپی تو وہ نیچے والوں نے لکھی ہے نا، اس وقت آپ لوگوں نے تحقیقات نہیں کی، تمرین نہیں کی، تو یہ فسادات آپ کے ہاں پیدا ہو۔ مجھے میرے بیانات میں کہ ان کو فلاں کی تائید حاصل ہے فساد، میں کسی کی تائید کا قائل نہیں ہوتا، کوئی میری تائید کرے یا نہ کرے، میرا مسئلہ ذکر قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف نہ ہو، مجھے کسی کی تائید کی ضرورت کرے یا نہ کرے، میں شریعت کا پابند بننا چاہتا ہوں، کسی کی وجہ سے شریعت پہ نہیں چلتا، میں سب کو پابند شریعت سمجھتا ہوں، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عامی ہو، ان کو شریعت نہیں سمجھتا، یہی آپ لوگوں کی خرابیاں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ذکر کرا رہے ہیں اس کے یہ طریقے کے اس میں وہ جانتے ہیں، آپ لوگوں والے کو تو پتہ بھی نہیں ہو تو بس آپ قش کر وہ بھائی توجہ تھوڑا چلانگے لگانا شروع کر دو گے، پھر آپ نے کیا نا لوگوں کو دکھانے کے لیے، بھائی اس میں لوگوں کو کیفیت آتی ہے، دیکھو ہل رہا ہے، تو ذکر میں ہلنا منع نہیں ہے، یاد رکھو، سمجھے۔ اور تم جو یہ ناچتے ہو نا اور یہ وجد ہوتے ہیں، یہ کلندری ہے، تم کلندری ہو، اگر تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے تو پھر سلسلہ بھی پہچان لو گے، یہ جو ڈاس ڈوس کر کے ذکر یہ سلسلہ یہ کلندریہ میں ہے، یہ نقشبندیہ میں نہیں ہے، ورنہ آپ مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ لیں کہ انہوں نے ان پہ کیا کہ کمال نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ توجہ ڈال دے اچھلنا شروع ہو جائے غشنگ 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 غشنگ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو شریعت پر تو آپ لا رہے ہو داڑھی ہو سکے، لیکن اس چیز کو بھی کہ ایسی توجہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ صبح سویرے ایک بندے نے مجھے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں جناب محترم و معزز مفتی پیر سید نورزمان شاذلی صاحب ان کا ایک بیان تھا جس میں حضرت صاحب نے میرا نام لیا تھا اعجاز حسین سیفی، اور سلسلہ سیفیہ کے حوالے سے کچھ تبصرہ وہ فرمایا تھا، تو اس حوالے سے وہ وضاحت دینے کے لیے وہ فقیر حاضر ہے، لیکن ابتدا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کوئی سلسلہ سیفیہ مبارکہ کا ترجمان نہیں ہوں، اور سلسلہ سیفیہ مبارکہ کے ترجمانی کے لیے صاحبزادگان مبارکان مرکزی استانہ اور بہت سے بڑے بڑے لوگ اس سلسلے میں موجود ہیں، تو ان کی ترجمانی ہی وہ یعنی وہی سلسلے کے ترجمان سمجھے جائیں گے۔ تو چونکہ حضرت نے فقیر کا نام لیا ہے تو اسی وجہ سے وہ حاضر ہوں، اور میں صرف سلسلے سیفی کے ایک ادنا خادم ہوں، اور سلسلے کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا میرا استعداد ہے، جتنا میرا دائرہ کار ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، تو اسی وجہ سے وہ حاضر ہوں۔ اور یہاں پر حضرت صاحب کو بیان کرنے سے پہلے بھی بتاتا جاؤں کہ مجھے اپنے کم علمی اور کم عمری کا احساس ہے، تو اسی وجہ سے میں اپنے اس ویڈیو کو کوئی جوابی کلپ یا مناظرہ ٹائپ کا کلپ نہیں کہوں گا، اور اس پہ اس طرح سے نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک وضاحتی کلپ ہے، تو اس کے ایک وضاحتی کلپ وہ سمجھا جائے۔ تو حضرت صاحب کے کچھ گلے شکوے تھے، انہوں نے وہ فرمایا تھا کہ اعجاز حسین سیفی نے وہ میرے بیانات کے کلپ کاٹے ہیں اور شیئر کیے ہیں، تو حضرت صاحب کی حضور عرض کرتا جاؤں کہ میں نے آج تک کوئی بھی آپ کے بیانات میں سے کوئی کلپ نہیں کاٹا ہے، اور کوئی کٹوتی میں نے اس میں نہیں کی، میں نے صرف آپ کے کلپ وہ شیئر کیا تھا، وہ بھی آپ کے محفل ذکر کا تھا جس میں لوگ جہری ذکر کر رہے تھے اور اس میں کوئی بیان نہیں تھا، تو وہ میں نے شیئر کیا تھا، اور وہ بھی اس نیت سے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، کیونکہ آج کل خود کو دیوبندی کہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور جائز نہیں سمجھتے جہری ذکر کو شرائط کے ساتھ بھی، تو اس میں پھر بڑے لوگ بھی کچھ ہے جس کو میں جانتا ہوں تو وہ بھی منکر ہے اور خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، تو چونکہ مفتی سید نورزمان شاذلی صاحب وہ بھی دیوبندی ہے، مولانا منظور مینگل صاحب یا مفتی ندیم محمودی صاحب، تو ان لوگوں کا اگر حوالہ سامنے آئے گا تو اس کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کے اصلاح ہو جائے، تو اس نیت سے میں نے وہ شیئر کیا تھا۔ اور چونکہ لوگوں کے نفسیات بھی آج کل ایسے ہیں کہ وہ دلائل کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں جب آپ اسے دلائل دیتے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اکابر کیا کہتے ہوں گے، تو میں نے ڈائریکٹ ان کے اکابر کو پیش کیا، تو یہ لوگوں کے نفسیات کے مطابق بس جو جس کو جس طریقے پر بھی یعنی فائدہ پہنچے تو وہ اپنانا چاہیے۔
تو اس نیت سے وہ میں نے اس کو شیئر کیا اور ایک خدمت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں نے آپ کے ذات کے حوالے سے یا سلسلے شاذلیہ کے حوالے سے میں نے کوئی بری بات نہیں کی، کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا، اور نہیں چھیڑا میں نے آپ کی ذات کو اور نہ آپ کے سلسلہ کو، اور نہ میرا یہ کام ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں خفگان کی وہ کیا ضرورت ہے، اور ممکن ہے آپ کو آپ کے شاگردوں نے، آپ کے چھوٹوں نے وہ غلط اطلاع دی ہو اور غلط وضاحت دی ہو میرے اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے۔ اس میں کوئی منفی تبصرہ آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے سلسلے کے حوالے سے وہ نہیں ہے۔ تو اس پر تو میرے خیال میں آپ کو خوش ہونا چاہیے حضرت صاحب کہ اس میں یعنی آپ کی ویڈیو کی وجہ سے، آپ کی محفل کی وجہ سے اگر کسی کی اصلاح ہو رہی ہو اور وہ یعنی ایک صحیح موقف کی طرف آ رہا ہے، تو اس پر یہ تو آپ کے لیے یعنی خوش ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے ساتھ کچھ آپ کے سلسلے کا تشہیر بھی ہو جائے گا، تو اس میں تو کوئی کوئی بری بات نہیں ہے کہ بندہ اس پر خفگان کرے۔ باقی یہ بات کہ میں نے منظور مینگل صاحب کی سپورٹ کی بات کی یا ندیم محمودی صاحب کی سپورٹ بات کی، تو حضرت صاحب سپورٹ سے میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ان کے سپورٹ پر یہ سلسلہ چلا رہے ہو یا ان کے سپورٹ پر یہ محفل کرا رہے ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دلائل کی سپورٹ پر یہ ذکر کر رہے ہو، دلائل کے سپورٹ پر سلسلہ چلا رہے ہو، آپ کے پیچھے آپ کا سلسلہ ہے، آپ کی مشائخ ہے، تو یہ ان لوگوں کی سپورٹ پر تھوڑی چلا رہے ہو، یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے لوگوں کا حوالے اسی وجہ سے دیا کہ اس سے تھوڑا مزید یہ جو جہری ذکر کرنا ہم جس کو جائز سمجھتے ہیں، تو یہ موقع تھوڑا مزید مضبوط ہو جائے گا اگر دوسرے دیوبندیوں کا حوالہ بھی دے دوں، تو اسی وجہ سے میں نے ان لوگوں کی سپورٹ کی بات کی۔ تو اس سپورٹ سے میرا مقصد یہ تھا، لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ میں نے یہ بات کی تھی۔ اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات و معمولات کی خدمت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو جتنا ہم سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے یعنی جہاں سے بھی ایسا مواد مل جائے کہ مجھے لگے کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی تو پھر میں وہ شیئر کرتا ہوں اور ایک خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک داعی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو اس حساب سے میں کام کرتا ہوں، تو کسی کا ذات ٹارگٹ کرنا ان چیزوں کے لیے ہم نہیں بیٹھے اور نہ یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ تو اس حوالے سے بات وہ ہوئی۔ پھر بھی حضرت صاحب کو اگر اسے دکھ پہنچا ہو تو ہم اس سے بالکل اس ویڈیو کے ذریعے معذرت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش کرے۔ ابھی حضرت صاحب نے چونکہ سلسلہ سیفیہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں وہ فرمائی ہے، اور میں چونکہ سلسلہ سیفیہ کے ایک خادم ہوں اور یعنی یہ وضاحت دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ میرا نسبت ہے سیفی نسبت، تو اس کی خدمت کرنا اور اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو وضاحت دینا یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ تو حضرت صاحب نے کچھ باتیں وہ فرمائی ہے سلسلہ سیفیہ کے حوالے سے۔ انہوں نے وہ فرمایا ہے کہ یہ جو سیفی نسبت ہے تو یعنی اس نے اس طرح سے تاثر دیا کہ یہ لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، براہ راست خود کو نقش بندی کہو، اپنے اصل امام کی طرف خود کو نسبت کرو۔ تو حضرت صاحب کو یہاں پر میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم ہم کو تو نقش بندی سمجھتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنا نسبت اپنے امام کی طرف کرو۔ لیکن یہاں پر یہ جو دوسری بات ہے کہ یعنی سیفی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت صاحب بہت سے دیوبندی سلاسل کو دیکھو ہم سے ہٹ کر، یہ مفتی فرید حقانی صاحب مرحوم کے جو مریدین ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ فریدی لکھتے ہیں، ان کا سلسلہ نقش بندے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر انہوں نے خود کو فریدی لکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نقش بندی نہیں ہے۔ یا اس طرح سے مولانا خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب، ان کے مریدین ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھ دیتے ہیں، تو یعنی اس سلسلے کے نسبت سے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نقش بندی نہیں ہے، اور صدیقی بن کر وہ نقش بندیت سے خارج ہوا کیا؟ یہ اس طرح سے بہت سے سلاسل کی مثالیں آپ کو مل جائے گی اپنے دیوبندی سلاسل میں بھی کہ وہ لوگ اپنا نسبت اپنے شیخ کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اپنے محبت کی وجہ سے، اعتقاد کی وجہ سے، چونکہ سارا کچھ آپ کو اپنے شیخ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات یا فیضات و برکات عطا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مرید پر اپنے شیخ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اپنا نسبت اپنے شیخ کی طرف کرنا زیادہ اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اپنے شیخ کی طرف اپنا نسبت کرے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نقش بندیت کے تعلیمات پر ہو یا نہیں ہو۔ اگر آپ نقش بندیت کے تعلیمات پر ہو تو پھر خود کو اگر آپ براہ راست نقش بندی نہ کہو، اپنے شیخ کی طرف اپنا نسبت کرو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نقش بندیت کے تعلیمات پر اگر نہیں ہو تو پھر اگر آپ براہ راست خود کو نقش بندی بھی کہو تو اس سے پھر کچھ نہیں ہوگا، سلسلے کا فیض نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ تو اپنے شیخ کی طرف خود کو منسوب کرنا جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ صرف ایک نسبت ہوتا ہے، باقی اس نسبت کو اپنے نام کے ساتھ لکھنے کی وجہ سے کوئی اصل سے یعنی محروم نہیں ہوتا، کوئی اصل سے وہ
منحرف نہیں ہوتا، کوئی اصل سے وہ کٹ نہیں جاتا، بلکہ میں اگر اب یعنی ہمارے سلسلہ سیفی میں کوئی ایسا اصول بھی نہیں ہے کہ خود کو ضرور سیفی لکھو اور نقش بندی نہیں لکھنا ہے، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے مشائخ آپ دیکھو گے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ صرف نقش بندی مجددی لکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے سلسلے کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خود کو نقش بندی مجددی کے ساتھ ساتھ سیفی بھی لکھے تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقش بندی رحمہ اللہ خود کو مظہری نہیں لکھتے اپنے شیخ کی وجہ سے؟ اور اس طرح سے اپنے تفسیر ان کا تفسیر دیکھو، تفسیر مظہری وہ بھی اپنے شیخ کی طرف انہوں نے وہ منسوب کی، تو وہ بھی تو نقش بندی ہے۔ کیا اگر انہوں نے خود کو مظہری کہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے امام سے آگے بڑھ گیا، یا وہ نقش بندی نہیں ہے، یا نقش بندیت پر کوئی آنچ آ گئی اس وجہ سے؟ اور شیخ خالد نقش بندی رحمہ اللہ جو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو کیا ان کے سلسلے کو خالدیین نہیں کہا جاتا تھا؟ ان نقش بندی کو خالدیین نہیں کہتے تھے؟ اور ابھی تک میرے خیال میں باہر ممالک میں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک ان کے سلسلے والے خود کو خالدیین کہتے ہیں، تو کیا وہ پھر نقش بندی نہیں رہے؟ حالانکہ اسی ٹائم میں وہ زندہ تھے اور ان کو خالدیین کہتے تھے، ان کے مریدین کو۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے وہ روح المعانی میں اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ۔ تو کیا اگر وہ خالدیین بن گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نقش بندی نہیں تھے، یا وہ نقش بندیت کو نہیں سمجھ سکتے، یا وہ امام سے آگے بڑھ گئی؟ تو یہ سب چاہے مظہری ہے، چاہے وہ خالدیین ہے، چاہے وہ سیفی ہے، چاہے کوئی اور ہے، تو یہ سب وہ سلسلے نقش بند کے ماننے والے ہیں، نقش بندی ہے اور نقش بند کے شاخے ہیں۔ ہمارے سلسلے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس کے بہت سے امثال موجود ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے سلاسل آپ کی دیوبندیوں کے اندر بھی لوگ اپنے شیخ کی طرف اپنا نسبت کرتا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اصل سے پھر وہ کٹ جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو تعلیمات ہے، وہ ہم میں دیکھو کہ ہم نقش بندی ہے تو کیا ہم نقش بندیت کے تعلیمات پر برابر ہے یا نہیں ہے، تو اصل چیز تو یہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو نقش بندیہ سلسلہ ہے یہ کسی وقت میں صدیقیہ بھی تھا، اس کو صدیقیہ کہا جاتا تھا، اس طرح سے کسی وقت میں اس کو تیفوریہ کہا جاتا تھا، کسی وقت میں اس کو خواجگانیہ کہا جاتا تھا، کسی وقت میں اس کو آج تک وہ نقش بندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو مجددیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو معصومیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر سیفیہ بھی کہا جائے تو اس میں کیا وہ حرج ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا اس میں؟ اور ویسے بھی اس وقت نقش بندیت کا جھنڈا سارے عالم میں اگر آپ دیکھو تو وہ تو سیفیت کے ہاتھ میں ہے، وہ تو سلسلے سیفیہ کے ہاتھوں میں، اتنا بڑا سلسلہ اتنے بڑے لیول کا سلسلہ ٹاپ کے سلسلوں میں ہے، اور اس وقت نقش بندیت کا جہاں پر بھی وہ تذکرہ ہوتا ہے تو سیفیت درمیان میں آ جاتی ہے، اور سیفیت کو نقش بندیت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نسبت ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ سیفی لکھے تو جائز، یا براہ راست وہ نقش بندی خود کو کہیں سیفی نہ لکھے، یہ بھی جائز، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے شیخ کی طرف خود کو منسوب کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ بیک وقت وہ نقش بندی بھی ہو سکتا ہے، مجددی بھی ہو سکتا ہے، وہ سیفی بھی ہو سکتا ہے، وہ فریدی بھی ہو سکتا ہے، وہ صدیقی بھی ہو سکتا ہے، وہ بیک وقت یہ ممکن ہے کہ یہ سالک ہو بیک وقت، یہ سارے نسبتیں، اور یہ تو ایک ہی چیز ہے نا، ایک ہی چیز کے مختلف نامے ہیں مختلف، تو اس میں کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بہت سے امثال آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور حضرت صاحب کی توجہ ایک اور سوال کی طرف لے جانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر بھی تصوف ہے، سلاسل کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ سیفی یا لے کے یا نہ لے کے، یا کچھ اور نسبت لے کے یا نہ لے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کی بنیاد پر کوئی مسلک اور فرقے نہیں بنائے گئے ہیں، نہیں بنائے جاتے۔ تو اس سے زیادہ ضروری بات تو ایک اور ہے، اس کی طرف آنا چاہیے کہ یہ جو آج کل مدرسوں کی نسبتوں کے نام پر، مختلف علمی شخصیات کے نام پر، یہ جو اپنے ان نسبتوں کے نام پر لوگ فرقے بنا رہے ہیں، مسلکیں بنا رہے ہیں، اس کا غم کرنا چاہیے، یہ زیادہ ضروری بات ہے۔ تصوف والے تو پھر بھی وہ تو سلسلے ہے، نسبت لے کے یا نہ لے کے، اور وہ کوئی فرقے تو نہیں ہے۔ سوال یہاں پر ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے اصل اپنے امام کی طرف اپنا نسبت کرنا چاہیے، اور یہ بڑی زبردست بات آپ نے فرمائی، تو یہاں پر بھی یہ بات لاگو فرماؤ، یعنی ایک بندہ کیوں اپنا نسبت اپنے مدرسے کی طرف کرے اور اپنے علمی ایک شخصیت کی طرف کرے، حالانکہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی یہ نسبت کرے، اس کی بھی بہت سے امثال موجود ہیں، لیکن حرج تو تب ہوتا ہے نا جب اس نسبتوں کے نام پر فرقے بنائے جائے۔ یہاں پر فرقے بنائے ہوئے ہیں مدرسوں کے نام پر، تو اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے، اور یہاں پر یہ بات بولنا چاہیے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اپنا نسبت اپنے اصل کی طرف، اپنے امام کی طرف کرو۔ تو بھئی یہاں پر ہم یہ بات پھر کریں گے کہ بھئی یہاں پر بھی تو اپنا نسبت اپنے امام کی طرف، یعنی
حنفیت اور ماتوریدیت کی طرف ہمیں اپنا نسبت کرنا چاہیے، اور حنفیت ماتوریدیت کو اصل سمجھنا چاہیے، اپنے اصل کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ نسبتوں کے نام پر فرقے بنی ہوئی ہے، تو یہ محنت یہاں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم نقطے کی طرف حضرت کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ تصوف وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ وہ فرقے ہے، وہ تو صرف نسبت کی بات ہے۔ یہاں پر نسبتوں کے نام پر فرقے بنی ہوئی ہے، تو اس کا غم کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ مدرسوں کے نام پر فرقے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ حنفی ماتوریدی ہے تو ڈائریکٹ ہم حنفی ماتوریدی کیوں نہیں ہو جاتے؟ درمیان میں یہ نسبتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک اہم نقطے کی طرف حضرت کی توجہ دلانا مقصود تھا۔ تو یہ سوال بھی پھر پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس پر زیادہ اصرار کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے نسبت کے حوالے سے۔ دوسرے، حضرت صاحب نے وہ فرمایا ہے، تو حضرت صاحب نے وہ یہ فرمایا ہے کہ یہ جو وجد ہے، یہ جو رقص ہے صوفیہ کرام کا، تو یہ نقش بندیت کے اندر نہیں ہے اور قلندریہ میں ہے، دوسرے سلاسل میں ہے۔ تو یہاں پر میں حضرت کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نفس مسئلہ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے رقص صوفیہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف یہ بات بتائی کہ یہ نقش بندیت کے اندر نہیں ہے، باقی ہے، جائز ہے صوفیہ کرام کا رقص وجد کی وجہ سے اس پر آ جائے۔ تو یہ بڑی زبردست بات کی حضرت صاحب نے۔ بہرحال نقش بندیت کے اندر ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ اطلاع دیتا جاؤں کہ ہم سیفی صرف نقش بندی نہیں ہے، ہم چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، سہروردی بھی ہے۔ تو سلسلہ سیفیہ اس میں چاروں سلاسل ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا اعتراض یا آپ کا یہ جو اشکال ہے، یہ جو غلط فہمی ہے، یہ خود بخود یعنی ختم ہونی چاہیے اس بات کے ساتھ ہی کہ ہم صرف نقش بندی نہیں ہے، ہم سیفی ہے، دوسری سلاسل بھی ہے ہمارے ساتھ، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ لیکن بہرحال اس طرف بھی آتے ہیں ہم کہ نقش بندیت کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ حضرت صاحب نقش بندیت کے اندر بھی رقص ہے۔ اس سائڈ میں دیکھو امام ربانی رحمہ اللہ مکتوبات شریف جو کہ ہم نقش بندیوں کا آئین ہے، تو اس میں ایک مکتوب شریف ہے، اس میں دیکھو فارسی بھی ہے، اس کا اردو بھی ہے، تو اس میں صاف لکھا ہے کہ یعنی ذلی تجلیات کے وقت وہ سالکین پر، ان تصوف والوں پر یعنی ان پر ایک وجد آ جاتا ہے، توجد بھی وہ کرتے ہیں اس دوران، ان تجلیات کے دوران، اور پھر اس وجد کے نتیجے میں یعنی وہ رقص بھی وہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی ان کی منہ سے چیخی بھی نکل سکتی ہے، اور اس طرح سے حرکات اس سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ذلی تجلیات کے دوران یہ چیزیں وہ ہوتی ہے۔ تو اس مکتوب شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقش بندیت کے اندر یہ چیزیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے یہ دوسرا مکتوب شریف بھی ہے، یہ بھی وہ پڑھ لو، اس میں بھی یعنی وجد کا اس بات کیا گیا ہے۔ تو نقش بندیت کے اندر وجد ہے، اور وجد کیا ہے؟ تو وجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز، وہ ایک کیفیت وہ بندے کو ملتی ہے، اس کے نتیجے میں جب وہ یعنی ایک بدن پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، بدن پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، رونے کے شکل میں، بے ہوش ہونے کے شکل میں، کپڑے پاڑنے کے شکل میں، دوڑنے کے شکل میں، رقص کرنے کے شکل میں، اور اس کی منہ سے چیخی نکلنے کے شکل میں، رونے کے شکل میں۔ تو یہ وجد کے یہ اثرات بدن پر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ چیز تو پھر نقش بندیت کے اندر بھی ہے اور دوسرے سلاسل میں بھی وہ ہے۔ تو اس میں یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نقش بندیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ دو مکتوبات شریف میں نے آپ کو پیش کی، تو نقش بندیت کے اندر یہ بالکل ہے۔ اور اس طرح سے علامہ لوسی رحمہ اللہ نے وہ تفسیر روح المعانی میں جو شیخ خالد نقش بندی رحمہ اللہ کے حالات ذکر کیے ہیں، تو ان کی مریدین کے ساتھ کیا ہوتا تھا، وہ کیسے وجد ان پر آتے تھے، وہ ذرا ان کے حالات وہ حضرت صاحب آپ مطالعہ فرماؤ، تو اس سے پتہ آپ کو چل جائے گا کہ نقش بندیت کے اندر یہ کچھ ہے، یہ چیزیں ہے، یہ وجد آتا ہے، اور وجد کے نتیجے میں بدن پر اس طرح سے چیزیں ظاہر ہوتی ہے، بدن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے شاہ غلام علی دہلوی نقش بندی رحمہ اللہ نے اپنے مکاتیب میں دیکھو وجد کے اس بات پر کتنا کام کیا ہے، وہ بھی تو نقش بندی تھا، اور پھر انہوں نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمہ اللہ کے حالات ذکر کیے ہیں کہ وہ ان کے توجہ سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ سکر اس پر طاری ہو جاتا تھا لوگوں پر۔ تو کیا وہ تو ہمارا امام ہے نا نقش بندیوں کا، تو نقش بندیت میں اگر یہ چیز نہیں تھی تو ان سے کیسی وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اور اس طرح سے حضرت میر ابو علی نقش بندی رحمہ اللہ جو کہ نقش بندی تھے، ان کے خاندان میں چیخ و پکار اور یہ وجد ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہے اگر نقش بندیت کے اندر ایسا یعنی خفی معاملہ ہے کہ کچھ ظاہر ہی نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں پھر کیسے وہ ظاہر ہو رہی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نقش بندیت کے اندر یہ سب کچھ
وہ ہے، یہ وجد ہے، اور وجد کے سبب یہ سارے حرکات وہ لوگوں سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے علامہ شامی رحمہ اللہ ایک تحقیق کے مطابق میرا وہ نقش بندی تھا، اور ایک اور تحقیق کے مطابق قادری بھی اس کو لکھا ہے۔ تو حضرت صاحب نے بھی وہ صوفیہ کرام کے رقص کے مسئلے میں امام غزالی رحمہ اللہ، علامہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، ان کی تحقیق کو انہوں نے جو رقص کے جواز پر بات کی ہے، وجد کے مختلف اقسام انہوں نے ذکر کیے ہے، ان کی پھر جواز کی بات کی گئی ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کو، یعنی ان دونوں حضرات کے وجد کے حوالے سے، رقص کے حوالے سے جو ان کے جواز پر ان کا موقف تھا، تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، اور ان کو قطعی تحقیق کہا گیا ہے۔ سائڈ میں حوالہ وہ موجود ہے۔ تو یہ تو یہ ہوا۔ باقی وہ خواجہ فضل علی قریشی صاحب، وہ دیوبندی حضرات ان کے وہ مریدین ہیں، تو ذرا ان کے حالات وہ مطالعہ فرماؤ حضرت صاحب۔ وہ جب توجہ کرتے تھے تو ان کی مریدین کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ تڑپتے نہیں تھے؟ اور اس طرح سے سلسلے نقشبندیہ، مجددیہ، سیفیہ مبارکہ کے متعلق ایک اور بات جو کہ اس وقت دیوبندی علماء میں سب سے بڑا محقق ہے جناب مفتی پیر سید گوہر علی شاہ حقانی صاحب محترم، انہوں نے بھی وہ نقشبندیہ کے اسباق کے متعلق ایک درس وہ سوشل میڈیا پر دیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات فرمایا تھا کہ یہاں کے جو نقشبندیہ ہے ہمارے اکابر کے وہ خاموش سلسلے ہیں، اور جہاں تک مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمہ اللہ کا سلسلہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک سرکار رحمہ اللہ کے مرشد تھے۔ تو ان کے متعلق مفتی گوہر علی شاہ سے محترم نے فرمایا کہ ان کا جو نقش بندیہ ہے وہ گرم نقش بندیہ ہے۔ تو یعنی اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو محققین ہیں ان کو ان چیزوں کا وہ پتہ ہے۔ تو بہرحال نقش بندیت کے اندر اگر اس طرح سے یعنی خفی ہونا ہوتا کہ بالکل اس میں وجد ہی نہیں ہے، اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے، تو پھر اتنے نقش بندیوں کے احوال، اتنے حوالہ جات مجھے کیسے مل گئی پھر؟ اور مزید اگر تحقیق کیا جائے تو اور بھی زیادہ حوالہ جات آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تو بالکل نقش بندیت کے اندر وجد ہے، اور وجد اگر ہوگا تو وجد کے اقسام بھی خود بخود ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں نقش بندیت کے اندر، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی اگر نقش بندی اکابر کے تعلیمات میں یہ بات مل جائے کہ نقش بندی مشائخ و اکابر نے رقص کو ناپسند فرمایا ہے، پسند نہیں فرمایا ہے، تو اس سے مراد قصدن رقص ہوگا۔ جو لوگ اپنے اختیار سے رقص کرتے ہیں تو وہ اس سے مراد ہوگا۔ تو ہم بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے قصدن رقص کو، حتیٰ کہ ہمارے سلسلے سیفیہ کے اکابر، وہ تو ان کی ویڈیوز موجود ہے، بیانات موجود ہے، درس موجود ہے ان کے، کہ وہ لوگ بھی قصدن رقص کو وہ منع فرماتے ہیں۔ تو ہم جس رقص کا اس بات کر رہے ہیں وہ تو وجد کی وجہ سے غیر اختیاری حالت میں جو رقص سالکین پر آ جاتا ہے، تصوف والوں پر آ جاتا ہے، ہم اس کا اس بات کرتے ہیں۔ قصدن رقص کا اس بات ہم نہیں کرتے، اور بالخصوص جب مسجد ہو پھر تو اور بھی خود کو زیادہ بچانا چاہیے قصدن رقص سے۔ یہ تو یہ چیزیں نقش بندیت کے اندر ہے۔ اچھا، یہ تو وجد کے حوالے سے وہ مسئلہ ہوا، اور اس طرح سے حضرت صاحب نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ یہ مدعی تصوف بنی ہوئی ہے، یعنی تصوف کو نہیں سمجھتے یا ان علوم کو۔ تو حضرت صاحب اس سے مراد اگر میری ذات ہے اعجاز حسین سیفی، تو میں نے آج تک کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا ہے سوشل میڈیا پر، اور میں اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں ہمارے مشائخ کی طرف سے الحمدللہ 6-7 سلاسل میں وہ اجازت حاصل ہے، اور اپنے مشائخ سے بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ ملا ہے، ان کی صحبت میں بہت کچھ وہ پایا ہے۔ اور اگر کوئی تجربہ بھی کرنا چاہے تو جو صاحب حال ہے وہ تھوڑا سا فقیر کی طرف بھی وہ متوجہ ہو جائے، اور تھوڑا انتظار کرے، اور پھر اپنے قلب کے آئینے میں دیکھے کہ فقیر کی طرف سے وہ، فقیر کے ذریعے وہ کیا آ رہا ہے، اور وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اور اس کو کیا مل رہا ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہم نے سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کی، لیکن چونکہ حضرت صاحب نے یہ باتیں وہ فرمائی تو اسی وجہ سے یہ ذکر میں آ گئی۔ بہرحال اگر حضرت صاحب نے میرے ذات کے حوالے سے یہ بات فرمائی تو میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کے خادمین میں بھی ہم کو شمار کرے، یہ سب سے وہ بڑی بات ہے۔ لیکن اگر حضرت صاحب کی بات سے مراد یعنی وہ بڑے اکابر سلسلہ سیفیہ مبارکہ ہے، ہمارے مشائخ ہے، تو یہ حضرت صاحب کی بالکل یعنی غلط فہمی ہے، ان کو غلط خبریں پہنچی ہے۔ سلسلہ سیفیہ مبارکہ اس وقت یعنی 112 ممالک تک ان کا فیض وہ پہنچا ہوا ہے۔ 112 ممالک میں سلسلے کی مریدین و خلفاء موجود ہے۔ بڑے کم وقت میں اتنا ترقی کرنا، کچھ تو ہوگا نا اس میں، اتنے کم وقت میں اتنا ترقی کرنا، اور اتنا یعنی بڑے دنیا کے ایک بڑے حصے کو
اس میں پھیلنا اس سلسلے کا فیض، اور اس طرح سے ان کی صحبتوں میں، یعنی سیفیوں کی صحبت میں یہ جو لوگوں کو تڑپتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہو، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، کپڑے پڑ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، تو کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا ایک، یعنی اگر بندہ تھوڑا سا بھی سوچے تو کچھ تو ہوگا اس سلسلے میں، یہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے اس سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ سلسلہ سیفیہ والے اس وقت تمام سلاسل میں دیکھو سلسلہ سیفیہ ایک امتیازی شان رکھتا ہے، یعنی وہ شریعت پر برابر، سنتوں سے منور چہرے، یہ اس وقت کثرت کے ساتھ یہ سیفیوں کو آپ دیکھو اس میں یہ حالات آپ کو ملیں گے الحمدللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے سلاسل کا انکار کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے جگہ پر وہ ٹھیک ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور ہر کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا بھی وہ انکار نہ کیا جائے خدا کے لیے۔ اور اس طرح سے ہمارے سلسلے سیفیہ میں الحمدللہ ہمارے اکابر تصوف کی وہ کتابیں جس کو یعنی پڑھنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، ہمارے اکابر نے ان کی شروح لکھے ہے، شروح کیسے لے کے جاتے ہیں، تو اس میں تجربہ کبھی وہ ہونا تو ضروری ہے نا، اور خود آپ نے وہ مقامات وے کی ہو تو ابھی ان کتابوں کو سمجھیں گے نا، تو اگر ہمارے اکابر نے ان کو کی شروح لکھے تو اس کا مطلب وہ ان مقامات کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے وہ مقامات وے کی ہے۔ اور اس طرح سے ہمارے مشائخ ان کتب کا جس کو پڑھنا مشکل ہے ان کے باقاعدہ ہمارے مشائخ درس دیتے ہیں اپنے خانقاہوں میں، تو ایک چیز جس کو خود یعنی اگر کسی کے پاس وہ علوم نہیں ہے تو وہ خود نہیں سمجھ سکتے ان علوم کو، تو وہ دوسرے کو کیسے سمجھائے گا، تو ہمارے مشائخ اگر دوسروں کو بھی سمجھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان علوم کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ قریب آؤ گے نا تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابر کیسے ہیں، ہمارے سلسلے سیفیہ والے وہ کیسے ہیں۔ الحمدللہ جو ہم نے دیکھا ہے تو الحمدللہ اس وقت ہمارے سلسلے میں علم لدنی رکھنے والے بہت سے مشائخ ہیں، بہت سے مشائخ بڑے صاحب کمال اور صاحب حال لوگ ہیں، جن کے احوال کا تذکرہ ہم سوشل میڈیا پر کر نہیں سکتے، کیونکہ پھر وہ لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے مذاق اڑاتے ہیں، میمز بناتے ہیں، تو قریب آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا سلسلہ ہے، اس میں کیا ہے۔ تو سلسلہ سیفیہ ایک ایسے امتیازی شان رکھتا ہے کہ اس کو وضاحت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی وہ وضاحت دے، ان کے جو احوال ہے، جو حالات ہے، یہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو کتنے مسلمان آ رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں بدل رہے ہیں، ایک ہی صحبت میں ان کے دل کا حال بدل جاتا ہے، اور وہ یعنی کیسے کیسے حالات اس کو مل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان تصوف کے علوم کو سمجھتا نہیں ہو، ان کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، تو پھر یہ چیزیں ان سے ظاہر کیسی ہو رہی ہے، اور اس وقت ساری دنیا میں یہ سلسلہ ٹاپ پر کیوں پہنچ رہا ہے، لوگ کیوں دڑا دڑ دوسرے سلاسل والے ہمارے سلسلے میں بیعت ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے اگر یہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کچھ باتیں بتائے ہوئے اس حوالے سے تو وہ غلط ہے۔ الحمدللہ بہت بڑا سلسلہ ہے، اور میں تو ایک ادنا کارکن ہوں اس سلسلے کا، تو فقیر نے جو کچھ دیکھا ہے، مشاہدات کی ہے، جو کچھ فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اکابر کیسے ہوں گے جب ہمارے طرح وہ چھوٹے لوگوں کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دعا کیا، تو یہ تو اس حوالے سے وضاحت ہوئی، حضرت صاحب کو کسی نے غلط خبریں دی ہے اس حوالے سے۔ باقی یہ دعوے کرنا کہ یعنی فلاں تو مدعی تصوف ہے اور ان کو تصوف نہیں آتا اور مجھے آتا ہے، تو یہ دعوے آج کل بہت بڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور جو یعنی وہ لوگ تصوف والے جو نفوس کے تزکیہ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں نفوس کے اور قلوب کا تصفیہ کرتے ہیں، تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں، تو یہی لوگ آج کل دعوے کر رہے ہیں کہ میں تو اتنے بڑے بلند مقام پر ہوں کہ یہ دوسرا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، یہ دوسرا تو یہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اور سلسلوں کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ باتیں آ چکی ہے کہ یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا سلسلہ سب سے بلند ہے اور یہ دوسرا تو ٹائم پاس کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ سلسلے کو تو چھوڑو، ایک ہی سلسلے کی ایک ہی شیخ کی مریدین ہوتا ہے، وہ ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ بھئی میرا مقام بلند ہے، یہ دوسرا تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ تو یہ چیزیں اب آ چکی ہے تصوف والوں کے اندر، تو میرے خیال میں ان سے جتنا ہو سکے بچا جائے، جتنی بھی ہے، چاہے ہمارے سیفی حضرات ہے، دوسرے سلاسل والے ہیں، جو بھی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دین پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، یہی اصل چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جس سلسلے بھی اس کا تعلق ہو تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اپنا سوچتے اس بارے میں یہ ہے۔ ساتھ ساتھ حضرت نے ایک اور بات بھی وہ فرمائی ہے کہ میں اپنے ایک شاگرد بھیجتا ہوں، آپ ان کو ہی نہیں توجہ کرو، وہ ان کو ہلاؤ۔ تو حضرت صاحب ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہمارے مشائخ اس کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہلائیں گے، تو لوگوں کو ہلانا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، تو ہر کوئی ہلا سکتا ہے، جادوگر بھی یہ کر سکتے ہیں آج کل، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ
یعنی بتاتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ سیف مبارکہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بیعت کرے اور ذکر کرنا شروع کرے، صحبت میں جانے لگے، تو ذکر کرتے کرتے مشائخ کی توجہات حاصل کرتے کرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان پر پھر کیفیات آتے ہیں، وجد آتا ہے ان کو، جس کے نتیجے میں یعنی وہ ہلنے بھی لگ جاتا ہے، وہ یعنی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، وہ رونے بھی لگ جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں، وہ دوڑنے بھی لگ جاتا ہے، اپنے کپڑے بھی پاڑ سکتا ہے، رقص بھی کرنے لگ سکتا ہے، تو یہ وجد کے نتیجے میں ہوتا ہے جو کہ غیر اختیاری وہ چیز ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے سیفی میں یہ چیزیں ہیں، مگر یہ دعویٰ ہم ہرگز نہیں کرتے کہ ہم اس کے لیے بیٹھے کہ لوگوں کو ہلائیں گے، تو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کو ہلانا یہ الگ مسئلہ ہے، اور لوگوں کا ہل جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حضرت صاحب کی حضور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ لوگوں پر اعتراضات نہیں کرتے، تو حضرت ہمیں بھی آپ پر کوئی اعتراض پھر نہیں ہے، یہ تو بس آپ کے کچھ سوالات تھے، میں نے اس کے وہ جو مجھ سے ہو سکے وہ جوابات اور وہ وضاحتیں میں نے آپ کو دے دی، تو بس اتنی سی بات ہے۔ باقی چونکہ سیفی ہوں، نسبت ہے میرا، تو اس حوالے سے جو بھی سوالات کوئی اگر کرے گا تو مجھ سے جتنا ہو سکے میں ضرور یہ وضاحتیں دینا یعنی مطلب دوں گا، تو یہ تو میری ایک ذمہ داری ہے، تو اس سبب سے یعنی میں نے یہ کچھ وضاحتیں آپ کے حضور پیش کی۔ باقی اس ویڈیو کلپ پر پھر بھی میں یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یا آپ کے جتنے معتقدین ہیں کسی کو اس پر وہ دکھ پہنچا ہو تو میں اس پر معذرت پیش کرتا ہوں۔ باقی سلسلے سیفیہ کے حوالے سے جو آپ کے سوالات تھے ان کا جتنا ہی میرا تیرہ کار ہے، تو اس حساب سے میں نے آپ کو کچھ وضاحتیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اس پر فائدہ مرتب ہو اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے، تو بس اتنی سی بات ہے۔ اور آخر میں یہ بات بتاتا جاؤں، ہم بار بار رقص کی بات کر رہے ہیں، رقص کی، تو اس سے جو سننے دیکھنے والے ہیں ان کی حضور بھی عرض ہے کہ ہمارے اس رقص سے مراد وہ فساق اور فجار اور ڈانسر والا جو رقص ہے تو وہ ہمارا اس سے مراد نہیں ہے، وہ تو منع ہے، ہم اس کی جواز پر بات نہیں کر رہے۔ یہ تصوف کا ایک مسئلہ ہے، صوفیہ کرام کی ایک حالت ہوتی ہے تصوف کے اندر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو ایک خاص حیت میں ان سے وہ رقص سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل بھی ان ڈانسرز کی طرح نہیں ہوتے، ان فساق اور فجار کی طرح نہیں ہوتے۔ تو یہ تصوف کا ایک مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ رقص صوفیہ کرام کا، اور یہ جو فساق فجار اور ڈانسرز کا جو رقص ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ فرق سمجھنے کے لیے آپ کو تصوف کی کتابیں دیکھنی پڑے گی، آپ کو یہ تحقیق کرنا پڑے گا، تو ان کو ایک طرح نہ سمجھا جائے۔ اور آخر میں جتنی بھی یعنی مفتی سید نورزمان شاذلی صاحب محترم ہے، ان کے معتقدین ہیں، تو ہم نے صرف اصلاح کی غرض سے یہ کچھ باتیں آپ کی حضور عرض کی، تو اس سے کوئی اور وہ مقصد نہیں تھا۔ اللہ کرے کہ اس پر فائدہ مرتب ہو، لوگوں کا اصلاح ہو جائے، بس یہ کچھ وضاحت تھی، اس سے کچھ غلط فہمیاں بھی ختم ہو جائے گی، تو اسی غرض سے میں نے یہ وضاحت وہ پیش کی، بس اس سے کوئی وہ غلط مقصد مراد نہ لیا جائے بعض لوگ۔ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔